بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ان تمام افراد کے لیے بہت زیادہ اہم ہے جو میرے دوست اپنا نیو بزنس سٹارٹ اپ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کے دماغ میں کچھ آئیڈیاز ہیں اور وہ آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میں آج ان کو ایک ایسا بزنس ماڈل دینے جا رہا ہوں کہ جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ویڈیو خصوصی طور پر انہی افراد کے لیے ہے جو اپنا ایک نیا بزنس لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور خصوصی طور پہ یوتھ انٹرپرینیورز مائنڈ سیٹ کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز آپ سب کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ میں آج جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں، جس ماڈل پر، وہ ہے ماس ماڈل۔ سو وٹ از دا ماس ماڈل؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب بھی ہم کچھ بھی بزنس کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ایم ہے، ماس، ایم مینز منی ان۔ ہم نے اس چیز کو سوچنا ہے کہ ویئر دا منی کمز فرام۔ ہم نے اس چیز کو کنفرم کرنا ہے، انشور کرنا ہے کہ ہم ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جس سے ہمیں پیسہ آئے، منی ان۔ اوکے، ہم نے ان تمام چیزوں کو either you are going to sell your services، اور یا آپ اپنی کوئی بھی ریسٹورنٹ کھولنا جا رہے ہیں، یا کوئی بھی بیکری کھولنا جا رہے ہیں، یا کوئی آپ اپنی کسی بھی طرح کا سروسز دے رہے ہیں، لائک بزنس ڈیولپمنٹ سروسز کی طرف جا رہے ہیں، یا کوئی بھی، آپ نے اپنے آپ کو انشور کرنا ہے کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یقینی طور پر کچھ ایسے بزنس ہیں جس کے اندر آپ اپنی سروسز بیچیں گے، ان کے ذریعے پیسہ آئے گا۔ اگر آپ کا کوئی ریسٹورنٹ ہے، اس پہ آپ کوئی اپنی برگرز بیچیں گے، سینڈوچز بیچیں گے تو پیسہ آئے گا۔ اب دو ٹائپ کے بزنس ہیں۔ ایک تو وہ بزنس ہے کہ لائک سروسز بیچیں، اس کے اندر آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اگر ریسٹورنٹ کی طرف جاتے ہیں یا فزیکل اور بزنس کی طرف جاتے ہیں، یو ہیو ٹو نیڈ منی ان یور پاکٹس۔ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے۔ سو آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ پہ کسی بھی بزنس کی طرف جانے سے پہلے جو بھی آپ نے بزنس سوچا ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ نے پہلے ایم کو فوکس کرنا ہے، منی ان، ویئر دا منی کمز فرام۔ آپ جب تک بزنس شروع نہیں کر سکتے جب تک آپ کے دماغ میں یہ پہلا پوائنٹ کلیئر نہ ہو کہ ویئر دا منی کمز فرام، پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اسٹارٹ اپ سے پہلے بھی، اس کو بزنس کو انیشیٹ کرنے کے لیے، اور بزنس انیشیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ چیز یقین کرنی ہے کہ میں کیا سروسز دے رہا ہوں اور ان کے کیا ریٹس ہیں اور کیا چیزیں ہیں۔ میرے معاملات یہ نہیں ہے کہ آپ بھی سوچیں کہ میں چلیں جی وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو دیکھ لیں گے، نہیں۔ یو ہیو ٹو کین فوکس کہ آپ نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ میں فار ایگزامپل ہم کولڈ کالنگ کی سروسز دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے ریٹس کا معلوم ہے، ہمیں اپنی چیزوں کا معلوم ہے۔ اس طرح آپ کو جب بزنس سٹارٹ اپ کی طرف جائے اس سے پہلے آپ کو اس چیز کا انشور ہو کہ آپ کو آپ کی پرائس کا، آپ کی ویلیو کا اندازہ ہو، یقین ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہم یہ سروسز دیں گے تو اس کا پیسہ آئے گا۔ اسی طرح کوئی بھی فزیکل بزنس ہے، آپ کو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ویئر دا منی کمز فرام۔ آپ اس کے بغیر آپ اس کو قطع نظر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ اس بیسک ماڈل کو، بیسک چیز کو سکپ کر دیں گے۔ اکثر لوگ اپنا بزنس انیشیٹ کرتے ہیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں، جب تک ان کو جب تک وہ سیکھتے ہیں اس وقت تک ان کی جو ہے نا بیس کولیپس کر جاتی ہے۔ سو اس کو کبھی بھی سکپ نہ کریں، منی ان۔ اس کے بعد ہم نے دوسری چیز فوکس کرنی ہے، وہ ہے
کسٹمر ایکویزیشن. آپ نے اپنے آپ کو، جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی بزنس ہے، آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ کو اس چیز کے اوپر لے کر آنا ہے اور یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ آپ نے کسٹمر کو کیسے ایکوائر کرنا ہے. آپ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کس اسٹریٹجی کے ساتھ کسٹمر کو انگیج کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کسٹمر کی مارکیٹ کو کیسے ایکوائر کرنا ہے، کیسے کسٹمر کو کیپچر کرنا ہے، کیسے کسٹمر کو انگیج کرنا ہے، کیسے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے، کیسے کسٹمر کو ویلیو دینی ہے، کیسے کسٹمر کو سروس دینی ہے. جب تک آپ خود ان چیزوں میں کلیئر نہیں ہوں گے، آپ بزنس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. بزنس بہت سمپل ہے، بہت سادہ ہے، مگر اس کے کچھ اصول ہیں. اگر آپ ان اصول کو کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے سمجھ لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو یقین کریں میرے دوستو، آپ کی کامیابی 100% یقینی ہے. اگر آپ ان چیزوں کو سکپ نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو آپ گو تھرو نہیں کر سکتے کہ جی، یقین کریں اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا. کسٹمر کو اکوائر کرنا، اب مثال کے طور پہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہو کہ جی آپ نے اپنے کسٹمر کو کیسے کیپچر کرنا ہے. آپ نے اپنی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. آیا آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ پیپر مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں، آپ ٹیلی مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو کسٹمر کی انگیجمنٹ کا پتہ ہو کہ میں کس چینل کے تھرو کسٹمر کو انگیج کروں گا اور اس کا مجھے کیسا بینیفٹ ہوگا. آپ نے تمام چیزوں کو آن دا پیپر ان چیزوں کو انالائز کرنا ہے. بزنس کرنے سے پہلے آپ کو 3-4 مہینے اس نے خود کی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے، خود سے دوستی لگانی ہے اور خود کو، کیونکہ بزنس آپ نے کرنا ہے، آپ کے ملازموں نے نہیں کرنا، آپ کے امپلائز نے آپ کو کما کے نہیں دینا، آپ نے کرنا ہے. تو بیسک انڈرسٹینڈنگ آپ کو ضروری ہے. جب تک آپ اس کے اندر 110% شیور نہ ہوں تب تک آپ نے اس کا سٹیپ نہیں لینا. مثال کے طور پہ آپ کو اس چیز کا ہی پتہ ہو کہ میری ٹارگٹ مارکیٹ کون سی ہے، میری ٹارگٹ آڈینس کیسی ہے. مثال طور پہ آپ مڈل ایسٹ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایشیا میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ USA میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نارتھ امریکہ میں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کہیں بھی کرنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یو ہیو ٹو فوکس آن دا ٹارگٹ مارکیٹ. آپ نے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو فوکس کرنا ہے اور پھر اس ٹارگٹ مارکیٹ کو فوکس کرنے کے بعد اس مارکیٹ کے اندر ایک اسپیسیفک ٹارگٹ آڈینس کو فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مثال کے طور پہ آپ کسی بھی قسم کا بزنس کر سکتے ہیں. آپ مڈل ایسٹ کے اندر بہت سارے ایسی کمپنیز ہیں جو صرف کلیننگ کا کام کرتی ہیں. USA کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو بلڈنگز کی صفائی کرتی ہیں، شیشے صاف کرتی ہیں، مرر صاف کرتی ہیں بلڈنگز کے. تو وہ بھی اسپیسیفک ہیں، ان کو اپنی ٹارگٹ آڈینس پتہ ہے، ٹارگٹ مارکیٹ پتہ ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوں گے. اور ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ہاسپٹلس کو انگیج کرنا ہے، ہم نے شاپنگ مالز کو انگیج کرنا ہے، ہم نے ہائی رائز بلڈنگز کو انگیج کرنا ہے. ان کو پتہ ہے، تو ان کے رزلٹ جلدی نکلتے ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح کون سی مارکیٹنگ کرنی ہے. دے آر ڈوئنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ دے آر ڈوئنگ ٹیلی مارکیٹنگ. تو اس سے رزلٹ جلدی نکلتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے لحاظ سے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو کسٹمر کیسے ایکوائر کرنا ہے. میں اب تک پہلا سٹیپ ہے منی ان. آپ نے اپنے آپ کو انشور کرنا ہے کہ ویئر دا منی کمز فرام بیفور دا انویسٹمنٹ اینڈ آفٹر دا اسٹارٹ اپ. دونوں چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. اس کے بعد کسٹمر ایکوزیشن. آپ نے کسٹمر کو کیسے ایکوائر کرنا ہے، کسٹمر کو کیسے اپنے ہاتھ میں اپنے لے کر آنا ہے. اینڈ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسٹمر کی نا کو ہاں میں کیسے بدلتے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کے بعد تیسرا جو مین ٹاپک ہے، مین اس کا ہے ایم اے کمپلیٹ ہو گیا. اب ایس اسٹینڈ فار اسپینڈنگ. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے خرچے کیا ہیں. آپ کن چیزوں پہ، جب آپ نے بزنس سٹارٹ کر دیا ہے، ویئر دا منی گوز.
آپ کو چیزیں سمجھنی ہوگی کہ آپ کہاں پہ خرچہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اپنی پروڈکٹس کے حوالے سے، آپ کو اپنی سروسز کے بارے میں پتہ ہو، آپ کو اپنے ان اینڈ آؤٹس کا پتہ ہو، آپ کی پروفٹ کے اوپر آپ کی نظر ہو، آپ کی لاس کے اوپر بہت اچھی گرپ ہو. آپ نے ڈیلی بیلنس شیٹ کے حوالے سے آپ کو تھوڑی بہت بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو. آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں یہ بزنس سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں تو میرے خرچے کہاں کہاں ہونے ہیں، میرے خرچے کتنے ہونے ہیں، اور آپ کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس پیسے اور آپ نے کام سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ نے کہا کہ یہ اتنی اماؤنٹ خرچ ہوگی، اور آج جب آپ بیچ میں جائیں اور پروجیکٹ کے بیچ میں آپ کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں. تمام فگرز آپ کے سامنے آپ کی ٹیبل پہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ میرا کتنا ایکسپینس آئے گا. ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی ایشیا کے اندر یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے کہ ہم لوگ مارکیٹ ریسرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے بزنس کولیپس ہو جاتے ہیں. ہم کسی بھی جاننے والے کو یا کسی بھی دوست کی بات میں آ کر وہ کہتا ہے کہ آج کل یہ بزنس بہت چل رہا ہے، آپ یہ شروع کر دیں. وہ کہتا ہے چلیں جی میں شروع کر دیتا ہوں. آپ کو نہ اس کے بیسک پتہ ہوتی ہے، نہ ان اینڈ آؤٹ، بس آپ اس کے جو ہے نا پروفٹ شیئر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. نو ون گائیڈ یو. کوئی بھی آپ کو کما کے نہیں دے گا، کوئی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. اور میری ایک ایڈوائس ہمیشہ یاد رکھیں، پیسہ ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھیں کہ کسی بھی ایسی انویسٹمنٹ کے اندر آپ اپنے پیسے کو انوالو نہ کریں جو آپ کو کہیں گے ہم آپ کو ہیوج بینیفٹ دیں گے اور اتنا ریٹرن دیں گے. پلیز. اب اس سے پہلے ہم نے منی ان، کسٹمر ایکوزیشن اینڈ تیسرا اسپینڈنگ. چوتھا جو ہے نا وہ بہت اہم ٹاپک ہے، بہت اہم. جب بھی آپ کوئی بزنس سٹارٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ اہم جو ہے یہ ہے سیلف ریکگنائزیشن، سیلف انڈرسٹینڈنگ. یو ہیو ٹو میک یور اون فرینڈ. آپ کو اپنا دوست خود بننا پڑے گا، آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا، خود کو ٹائم دینا پڑے گا. کسی بھی سٹارٹ اپ سے پہلے آپ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ٹائم دیں، خود کو ریلیکس کریں، اور اس بزنس کے حوالے سے آپ سوچیں کہ آیا میں یہ کرنے جا رہا ہوں یہ میرا صحیح اقدام ہے. خود کو ایک اچھا ٹائم دیں. میرے نزدیک آج کے دور میں چائنیز جو ہیں وہ کیوں کامیاب ہیں، میں نے ان کو کام کرتے ہوئے بہت قریب سے دیکھا ہے. وہ ڈیسیژن لینے میں ایک معقول ٹائم لیتے ہیں، وہ کوئی کوئک ڈیسیژن نہیں لیتے، جس کی وجہ سے وہ آج ہر چیز میں خصوص طور پر مینوفیکچرنگ میں چھائے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے، خود کو سمجھنے کے لیے ایک موزوں ٹائم دینا ہے، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. سیلف ریکگنائزیشن جو ہے، یہ سیلف انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. آپ جب اس طرف جائیں گے، اور پھر آپ نے ساتھ ایک اور اس کے اندر اہم چیز ہے سگنیفیکنٹ پیپل. سگنیفیکنٹ پیپل کون ہے آپ کی زندگی میں؟ آپ کے ماں، آپ کے والد، آپ کی بہن، آپ کے بھائی، آپ کی وائف، آپ کے بچے. اگر آپ میریڈ ہیں تو آف کورس آپ کے بچے اور وائف. آپ نے ان کو بھی اعتماد میں لینا ہے. آپ انسگنیفیکنٹ پیپل کے بغیر ایشیا میں رہتے ہوئے کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری لائف کے اندر ہمارے بڑوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور انسگنیفیکنٹ پیپل کو اس میں آپ کے بہت قریبی دوست بھی شامل ہیں.
آپ نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ میں ایک مشن پہ جا رہا ہوں، میرا یہ 6 مہینے کا اسٹارٹ اپ ہے، سال کا اسٹارٹ اپ، مجھے اس میں سال لگ جائے گا اور مجھے اس میں آپ لوگوں کی مدد چاہیے اور ٹائم چاہیے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ آپ کو آپ کے کام کے دوران کسی بھی طرح تنگ نہیں کریں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بندہ تبدیل ہو گیا اور ہمیں ٹائم نہیں دے رہا۔ ماں باپ بھی شکایت نہیں کریں گے، بیوی بچے بھی شکایت نہیں کریں گے، دوست بھی آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ آپ نے اپنے سگنیفیکنٹ پیپلز کو یہ بتانا ہے۔ یہ ہے ماس ماڈل۔ ماس ماڈل MASSS triple S. First M, money in, where the money comes from. Second, acquisition of customers. Then spending, third word S, spending, where the money goes. Fourth word S, significant people. And then self-recognition. Self-recognition, understand, خود کو سمجھنا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی لائف میں، اپنے بزنس میں، تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں، اس سے مجھے بھی خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پاکستان کو گرو کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔